اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کا شجرہ ممنوعہ کو کھانا، پھر وہاں پر ان کا لباس کا اتر جانا۔ اللہ نے اس کا بیان فرمایا تھا، شیطان کے بہلانے سے، شیطان کے پھسلانے سے حضرت آدم اور مائی حوا بہہ گئے اور پھسل گئے تو ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ آج اللہ رب العزت دنیا کے لباس کو بیان فرمائیں گے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا ہے، علیکم تمہارے اوپر لباساً لباس۔ فائدہ کیا ہے؟ یواری سوآتکم، وہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وریشہ، اور اس سے زیب و زینت حاصل ہوتی ہے۔ اور ولباس التقوی، اور ایک تقوی کا لباس ہے، ظاہری لباس کپڑے ہیں اور ایک تقوی کا لباس ہے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ دیکھیں جی، لباس کے متعلق شریعت نے کوئی خاص وضع، کوئی خاص حیت نہیں بیان فرمائی۔ ہاں، چند حدود شریعت نے مقرر فرمائی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ کپڑا پہنتا ہے تو شریعت اس کو پسند بھی فرماتی۔ مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے کہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ آپ کے اعضاء نظر آتے ہوں، کپڑا اتنا چھوٹا نہ ہو کہ آپ کے مستورہ اعضاء بھی نظر آتے ہوں، کپڑا اتنا چست بھی نہ ہو کہ آپ کے چھپے ہوئے اعضاء سامنے نظر آتے ہوں۔ اور مرد ایسا لباس نہ پہنے کہ جو عورتوں کا لباس ہے، اور عورتیں ایسا لباس نہ پہنے جو مردوں کا لباس ہے، اور ایسا بھی لباس نہیں ہونا چاہیے جو عام فساق فجار کفار کا لباس ہے، ایسا بھی لباس نہیں ہونا چاہیے مرد کے لیے جو ریشمی ہے، ایسا بھی لباس نہیں ہونا چاہیے جو مرد کے لیے خالص سرخ ہو۔ یہ چند شرطیں ہیں جو بندہ لباس بنانا چاہتا ہے تو ان شرطوں کے اندر رہ کر وہ لباس بنا سکتا ہے۔ باقی یہ کوئی خاص حیت نہیں ہے، کالر کے کپڑے ہیں، بہن ہے، کرتا ہے، تریزوں والا ہے، یا جو بھی ہے آپ بنا سکتے ہو۔ مقصود یہ ہے کہ آپ کے اعضاء نظر نہ آئیں، مقصود یہ ہے کہ فساق فجار والے کپڑے نہ ہوں۔ تو شریعت کہتی ہے ایسے کپڑے مرد بھی پہن سکتا ہے، عورتیں بھی پہن سکتی، ایک دوسرے کی مشابہت میں۔ اور جس بندے کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال دی ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس بندوں کو پھر اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو کم از کم پرانے ہیں تو وہی دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ ایک بندہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اس بندے کے پرانے کپڑے تھے، پھٹے ترٹے کپڑے تھے، اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ صدیوں سے نہایا ہی نہیں ہے، کپڑے تبدیل ہی نہیں کیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اوے اللہ کے بندے، تیرے پاس صابن نہیں ہے کہ جو تو کپڑوں کو دھو سکے، تیرے پاس تیل نہیں ہے جو تو بالوں کو لگا سکے، تیرے پاس کنگھی نہیں ہے جو سر کو تو کر سکے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بڑی مال و دولت دی ہے، میرے پاس اتنے زیادہ اونٹ ہیں، اتنی اتنی بکریاں ہیں، اتنی اتنی بھیڑیں ہیں، میرے اتنی غلام ہیں، اور میری اتنی دکانیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جب اللہ نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو پھر اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی تو کرنا جی۔ اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے تو کم از کم لباس تو اچھا پہننا جی۔ یہ اچھا لباس یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا جی، کچھ فطرتی طور پر کنجوس لوگ ہوتے ہیں جی، باوجود مال ہونے کے بھی وہ پھٹے ترٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں۔ آج کل مولوی اگر اچھا کپڑا پہنے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں استاد جی کے دروان سے رہی ہے، مولوی صاحب سے نہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے تو اچھے پہنے جی، کیا فقیروں اور بیکاریوں والی حالت بنائی گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس بندے کو کہا،
اللہ کی نعمت کا اظہار کا جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد انزلنا علیکم، تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے۔ اتارنے کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے بارش آتی ہے زمین کے اوپر، اور کپاس جس سے کپڑے بنتے ہیں اس کو مہیا ہوتی ہے، سیراب کرتی ہے، وہاں سے آپ کے لیے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ آسمان سے بارش آتی ہے، وہاں سے سبزہ نکلتا ہے، چارہ نکلتا ہے، اون والے جانور، پشم والے جانور وہ اس کو کھاتے ہیں، تو وہاں سے اللہ آپ کو کپڑے مہیا کر دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قد انزلنا کے بجائے قد خلقنا، تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے جی، لباساً لباس، یواری سوآتکم، قرآن اس کا خود فائدہ بیان فرماتا ہے۔ کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ یواری سوآتکم، جو ڈھانپیں تمہاری شرمگاہوں کو جی، ایسے نہ ہو کہ بندہ پہنے ہوئے ہو جیسے کہ پینٹ شرٹ ہوتی ہے جی، سب کچھ نظر آتا ہے جی۔ آگے وریشہ، زینت والے ہوں جی، اتنے چھوٹے لونڈے کپڑے بھی نہ ہوں کہ بندہ دور سے دیکھے اور بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں کون آگے جا رہی۔ اچھے علماء صلحاء والے کپڑے ہوں تو تاکہ کوا نظر آئے جی۔ فرمایا ولباس التقویٰ ذالک خیر، لیکن تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح انسان اپنے یہ ظاہری کپڑوں کی کوشش کرتا ہے نا، کوئی داغ دھبا نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، محفل میں جا رہا ہوں تو اچھے سے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، تو بندہ ظاہری کپڑوں کا خیال کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے جو سب سے بہترین لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، وہ اندر کا لباس ہے۔ اندر کے لباس کا اس سے زیادہ خیال کرو جی، جھوٹ مت بولو جی، غیبت مت کرو جی، بہتان ترازیاں مت لگاؤ جی، دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ یہ والا جو لباس ہے نا جی، یہ سب سے بہتر ہے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے نشانات ہیں یہ لباس جی جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ لعلہم یذکرون، لباس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو جی۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم، جیسے کہ نکالا تمہارے والدین کو، حضرت آدم کو، مئی حوا کو، من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتار لیا ان دونوں سے ان کا لباس۔ شیطان نے بہلایا پھسلایا، حضرت آدم نے، مئی حوا نے وہ دانہ کھایا اور ان کا لباس اتر گیا۔ فرمایا لیریہما سوآتہما، شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہے نا کہ وہ آپ کو بے حیا کرے، آپ کے کپڑے اتارے جی۔ آپ دیکھیں نا کہ لوگ بھی ہر معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں جی، کوشش یہ ہے کہ کپڑے جتنے چھوٹے ہوں جی اتنی آسانی ہو۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جی، اتنے لمبے کپڑے پہنے ہوئے جی، جاتے جاتے آپ کے ساتھ کہیں کانٹے دار جھاڑیاں آتی ہیں وہاں پہ اٹک جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ برے لگ رہے ہیں، تو بندہ کوشش کرتے 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 وہ تنگ لباس بنتا جاتا ہے، پھر آخر میں نوبت آ جاتی ہے پینٹ پہ، پھر کرتے کرتے پھر وہ چڈیوں پہ کاچھوں پہ آ جاتی ہے۔ یہ شیطان بندے کو بے حیا بناتا ہے۔ فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یہ شیطان ہوا وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہے، من حیث لا ترونہم، وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو۔ دیکھیں جی، جس طرح انسان ہے اس طرح جنات ہیں، روئے زمین کے اوپر انسان بھی بستے ہیں، جنات بھی بستے ہیں۔ اسی طرح جس طرح انسانوں کے اندر کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، تو اسی طرح جنات کے اندر بھی کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، کچھ جس طرح انسانوں کے اندر ہندو سکھ ہیں تو اس طرح جنات کے اندر بھی ہندو سکھ ہیں۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتے جی۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا نا جی، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہوگا کہ بندوں کو جاتے جاتے راستے میں بکری نظر آ گئی، پھر مڑ کر دیکھا بکری نہیں ہے، کہیں بلی نظر آ گئی، کہیں کتا نظر آ گیا، کہیں سانپ نظر آ گیا، تو پھر بندہ واپس پلٹ کے دیکھتا ہے تو نظر نہیں آتا۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ جنات ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی ہے جی، نوجوان صحابی تھا، اس نے شادی کی ہوئی تھی، غزوہ خندق کے دن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، صحابہ بھی تھے، اور دوپہر کا وقت ہوا، وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے نئی شادی کی ہے، نئی نویلی دلہن کو میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، اس کو کھانے پینے کی چیزیں دینے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے کہ جو اسے وہ بازار سے کوئی چیز لا کر دے، اور ہے بھی وہ اوپری ہے نئی ہے، اس کو بازار کا پتہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور اسے میں کھانا دے کر آتا ہوں جی تاکہ وہ پکا لے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چونکہ حالات خراب ہیں، یہودیوں نے حملہ کرنا ہے، تو اپنے ساتھ یہ نیزہ خنجر تیر بھی لے جاؤ جی۔ اب جب وہ صحابی گئے نا جی اپنے گھر کے پاس، دیکھا کہ ان کی عورت، ان کی بیوی دروازے سے جھانک رہی ہے، غصہ آیا، غیرت ایمانی جاگ اٹھی جی، کل میں نے شادی کی ہے اور آج یہ باہر جھانک رہی ہے جی،
بڑا سیدھا فوراً تیر سیدھا کیا اور بیوی کی طرف. بیوی نے جب دیکھا کہا اللہ کے بندے جلد بازی مت کر, میری بات تو سن. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر اژدہا ہے اور بل مار کر بیٹھا ہوا ہے اور منہ ہماری طرف کیا ہوا ہے, اس لیے میں اس سے بھاگ کر باہر آئی ہوں تاکہ دیکھوں کوئی بندہ ملے, میں اس کو کہوں کہ میری مدد کر, یہ شیطان یہ سانپ اندر گھس آیا. تو جیسے وہ صحابی آیا اس نے بغیر کچھ کہے نیزہ مارا اس سانپ کو, سانپ بھی مار گیا اور وہ صحابی بھی فوت ہو گیا. اب جب صحابی بھی فوت ہوا کچھ دیر کے بعد سانپ کا بھی پتہ نہ چلا جی سانپ کہاں گیا. تو یہ واقعہ حضور کے پاس گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جن تھا, اس صحابی نے اس جن کو مارا اور اس کے بچوں نے, اس کے رشتہ داروں نے اس صحابی کو بھی مار ڈالا. یہ جنات ہوتے ہیں جہاں پر بھی ہوں گے, ابھی سن رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے کہ بھی ہماری بھی گپیں لگی ہیں, ہماری بھی باتیں لگی ہیں. تو قرآن خود کہتا ہے من الصالحون منا دون ذالک کنا طرائق قددا. جنات یہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ نیک صالح بھی ہیں, کچھ کیا ہے جی کافر بھی ہیں. اس لیے شیطانوں کو تو ہم نظر آتے ہیں لیکن ہمیں شیطان نہیں نظر آتا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان, یہ جنات تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یاد رکھو ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے اولیاء, دوست. کن کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے. یہ جنات شیطان کافروں کے دوست ہوتے ہیں, مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے. مسلمانوں کے اگر ہوں گے بھی تو وہ مسلمان ہی ہوں گے. اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. اس آیت کا پس منظر سنیں. زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. اب جب طواف کرنے کے لیے آتے نا جی وہ ننگ مننگے ہو کر آتے تھے, بالکل مرد ہیں تو تب بھی ننگے, عورتیں تک بھی وہ ننگ مننگے. اب جب وہ اعتکاف کرتے نا جی تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے ہو, ننگے طواف کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب ماں کے پیٹ سے آتے ہیں تو کیا بوٹ سوٹ پہنا ہوتا ہے؟ اس وقت گناہوں سے پاک صاف شفاف ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں بیت اللہ کا طواف اس حالت میں کریں جیسے کہ ہم ماں کے پیٹ سے آتے ہیں تاکہ ہمارے سارے گناہ دھل جائیں. اور کچھ یہ دلیل بناتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر کپڑے پہنے نا جی تو کپڑے بھی پیسوں کے ملتے ہیں, بازاری چیزیں, یہ بھی دنیا کی چیزیں ہیں. تو دنیا کی چیزیں ہم پہن کر اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں؟ کچھ بدبخت تو یہ کہہ دیتے کہ انہی کپڑوں کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں اور انہی کپڑوں کے ساتھ ہم کیا ہے بیت اللہ کا طواف کریں جی, تو پھر فائدہ کیا ہے جی؟ حالانکہ اگر یہ ان کی منطق مانی جائے, ان کی یہ بات سنی جائے تو بالکل سراسر غلط ہے جی. بندہ جن اعضاء کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو پھر بندے کو وہ والے بھی اتار دینے چاہیے, کاٹ دینے چاہیے. لیکن یہ ان کی اپنی منطق تھی. اب ان سے پوچھا جاتا نا کہ یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے, تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہا کرتے تھے نا جی قالوا وجدنا علیہ آبانا, ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کیا کرتے تھے, ننگ مننگا اعتکاف کیا کرتے تھے. تو ہم بھی ان کو دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں. جیسے آج کل آپ کے معاشرے کے اندر جو خاص قسم کی وہ رسمیں, وہ بدعات, رسومات ہیں نا جی, آپ سے پوچھا جائے کہ کیا دلیل ہے, کہتے ہیں وہ پیو دادے کرنے ہونے سی, پردادے کرنے ہونے سی, اتنے ہے جو ہونا ہے جی, اتنے ہے جو ہونے ہیں, اسی بھی ایجا کرنے ہیں. وہ خدا دے بندے ہو, جب قرآن سنے یہ ساری چیزیں منع کی تھی تو پھر کیوں کچھ کرنے ہو؟ تو ان کی یہ حالت ہوتی تھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تم ننگے طواف کیوں کرتے ہو, تو کہتے ہیں نا جی ہمارے دادے پردادے اس طرح کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں. اور پھر اگر کچھ نہ بن سکتا نا تو کہہ دیتے واللہ امرنا بہا, ہمیں تو اللہ نے حکم دیا. اب کہاں پہ دیا ہے, کس جگہ پہ دیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. بس پھر وہ من جنگ ہوتا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, میرے پاک پیغمبر یہ ننگے ہو کر اعتکاف کرنا, مردوں عورتوں کا ننگ مننگا گھومنا, اور وہ بھی بیت اللہ کے اندر, یہ تو کیا جی بڑی گناہ کی بات ہے. اور اللہ لا یأمر, نہیں حکم کرتا بالفحشاء, بے حیائی کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے ہو؟